پہلے کے مقابل آج حفاظ قرہ حضرات بہت کم نکل رہے، اس لیے کہ عام آدمی بھی جب کسی بیوقوف آدمی سے ملتا ہے نا، وہ عالم کی مخالفت کر رہا ہے، یہ بھی ساتھ دیتا، کہتا ہاں ان پوزی چور، یہ سچ میں چور ہے۔ تو عالم چور نہیں ہوتا ہے۔ اگر عالم منافق بھی ہوگا تو بھائی ایک عام آدمی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرے، کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ اس کے خلاف انگلی اٹھائے، اس لیے کہ یہ وارث انبیاء ہے، اس کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ، مگر تمہارا حق نہیں بنتا ہے تم اس کی مخالفت کرو، تم اس پر انگلی اٹھاؤ، تم اس پر تانا زنی کرو۔ تو بھائی یہ میرا پیغام ہے آپ لوگوں تک کہ کسی بھی عالم کی مخالفت مت کرو، یہ مخالفت تمہارے لیے وبال جہاں بن سکتی ہے، یہی مخالفت تمہارے لیے ایمان چھن جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ میں نے دنیا میں اپنی 21 سالہ زندگی کے اندر تجربہ کیا، آج تک میں نے کسی بھی اپنے پروفیشن کے بندے کے ساتھ، جو بھی ہمارے طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے یعنی مولوی علماء حضرات ائمہ حضرات ہے، کبھی بھی ان لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، ورنہ ہم آپ کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں دیں گے، ورنہ ہم آپ کے پاس جمعہ کے دن خطاب کرنے نہیں آئیں گے اگر آپ ہماری تنخواہ نہیں بڑھائیں گے۔ مگر پھر بھی لوگوں کو ان سے ہی زیادہ دقت ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے۔ جو لوگ پروٹیسٹ پر بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے پیشنٹ سفل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری مشقتوں کا ایک آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس آدمی کے خلاف کوئی نہیں ہے، مگر ہے اگر کوئی خلاف تو صرف مولوی اور عالم حافظ کے خلاف ہے۔ ہر ایک حافظ کی بات، ہر ایک مولوی کی بات سے ہر ایک آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ دنیائی اعتبار سے ہو یا آخرتی اعتبار سے ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی عالم نے گاڑی خریدی تو لوگ اس پر شک کرنے لگ جاتے ہیں، یہ گاڑی کہاں سے آئی۔ اس لیے مولوی فرقے کو ملامتی فرقہ لکھا گیا ہے کہ اگر یہ آدمی اپنی گاڑی لے تو لوگوں کو اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے، اگر یہ بندہ گاڑی کا انتظار کسی سٹینڈ پر بیٹھ کے کرے، بس سٹینڈ کے اندر بس کا انتظار کرے، یا کسی بھی سٹینڈ کے اندر آٹو سٹینڈ کے اندر بیٹھ کے وہ آٹو کا انتظار کرے، تو اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ دیکھو کیسا مولوی ہے، اس کو خود کی گاڑی لینے نہیں آتی۔ اب جب بیچارہ کافی مشقت اور محنت کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ پیسہ جمع کر کے گاڑی خرید لیتا ہے، پھر لوگ اس کو ہزاروں مرتبہ پوچھتے ہیں کیا کیش پہ لی، کتنے کی لی، بڑی سستی پڑی ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، پیسے کہاں سے آئے، اکٹھے پیسے دیے۔ مطلب اتنی حیران کن بات ہے کہ بھائی اس آدمی کو تو یہ گاڑی سوٹ نہیں کرتی، اس سے اچھی آپ کو خرید کے دینی چاہیے۔ اب جو یہ اپنے پیسوں سے خرید رہا ہے اس میں بھی آپ لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات ہے، حضرت اقدس مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم کا میں ایک بیان سماعت فرما رہا تھا، حضرت کہتے ہیں کہ اگر مولوی بیچارہ کسی سٹینڈ پہ بیٹھ کے گاڑی کا انتظار کرے، لوگ اس کو تب بھی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اگر وہ خود کے پیسوں سے گاڑی لے لے، لوگ تب بھی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ شادی میں جا رہا ہے تب بھی لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، اگر نہیں جا رہا ہے پھر لوگ کہتے ہیں بڑا ہی مولوی بنا ہے، بڑا ہی مفتی بنا ہے، اس لیے نہیں آیا، تو پھر لوگ حدیثیں سنانے لگ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی تمہیں مولویوں سے پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مولوی کبھی بھی آپ کے پاس تنخواہ بڑھانے کی غرض سے نہیں آیا، مولوی کبھی پروٹیسٹ پہ نہیں بیٹھا، مولوی نے کبھی ہڑتال نہیں کی، مولوی نے کبھی نماز پڑھانا بند نہیں کیا، مولوی نے کبھی قرآن کی تعلیم دینا بند نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا سارا اعتماد یقین جو ہے اللہ پر ہے۔ آپ لوگوں کو اگر کچھ خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کے آپ خدمت کریں، اس لیے کہ یہ مولوی تمہارا غلام نہیں ہے بلکہ یہ وارث انبیاء ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی وراثت کا یہ حقدار ہے، اس کو وارث کہا گیا ہے انبیاء کا، اس لیے ان کی قدر کرو،
یہ علماء آپ کو جب تک قوم کے اندر ملیں گے تب تک ہی دین آپ کو محفوظ ملے گا. علماء ختم ہوں گے دین بھی صحیح ڈھنگ سے محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں آئے روز ہمارے جتنے بھی نیو جنریشن ہے یہ سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اس کو دنیا کی دوڑ ہے. آج تو حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ بھائی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو جب بھی وہ توتلی زبان سے بولنے لگ جاتا ہے اس کو سب سے پہلے کنسیپٹ سکھایا جاتا ہے. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے پائلٹ بننا ہے, آپ نے ڈی سی بننا ہے, آپ نے ڈی آئی جی بننا, آپ نے ایل جی بننا ہے. کیونکہ ہمارا دھیان صرف پیسہ کمانے کے اوپر گیا ہے, کبھی اللہ کا دین باقی رکھنے کے لیے نہیں گیا ہے. آج نتیجہ ہمارا سامنے جو آ رہا ہے ہماری قوم کا, ہماری نئی نسل کا, وہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کا کوئی نوجوان اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے. اور اگر وقتی طور کبھی امام صاحب چھٹی پر گئے نا, پھر ہمیں حقیقت پتہ چلتی ہے کس محلے کے اندر کتنے لوگ قرآن خواں رہتے ہیں, کتنے لوگ قرآن کو جاننے والے ہیں, کتنے لوگ سورہ فاتحہ کو صحیح پڑھتے ہیں. جس وقت امام صاحب ایک گیرحاضری کر لیتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو بازو پکڑ پکڑ کے تھک جاتے ہیں, تو نماز پڑھا, تو نماز پڑھا, تو نماز پڑھا, تو نماز پڑھا. یہ حقیقت ہے ہمارے مسلمانوں کی. اس کے باوجود بھی مولوی سے پرابلم ہے, ایک حافظ سے پرابلم ہے, ایک مفتی سے پرابلم ہے. کیوں؟ آپ اس کی قدر نہیں کرنا چاہتے مت کرے, مگر اس کو بے عزت بھی نہ کرے. آپ اس کو پیسہ نہیں دینا چاہتے مت دے, مگر اس کو تانا بھی مت دے. آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں, دل کھول کے کرے. اگر نہیں کرنا چاہتے مت کرے, مگر یار اس کو دنیا کی نظروں کے اندر ذلیل نہ کرے. اس کو ہر ہمیشہ یہ شک کی نگاہ سے مت دیکھے. وہ چور نہیں ہے, وہ عالم ہے. حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر عالم منافق ہوگا, اگر عالم باعمل نہیں ہوگا, صرف عالم ہے وہ عمل نہیں کر رہا اپنے علم کے اوپر, تو ایک عام آدمی کو اتنا حق نہیں بنتا ہے وہ اس کے اوپر تانا زنی کرے, وہ اس کے اوپر شک کی نگاہ سے دیکھے, وہ اس کے اوپر منافقت کرے, وہ اس کی ذات پہ طنز کرے, وہ اس کی مخالفت کرے. ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے یہ. تو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو عالم ہے, مفتی ہے, یہ ہماری قوم کا رہبر ہے. اور ہمارا تو یہاں پر کنسیپٹ ہی چینج ہو چکا ہے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کوئی ترقی کرے. مولوی گاڑی لے گا تو سب کی بیچاروں کی آنکھیں کھل جاتی ہے, یار مولوی نے گاڑی لے لی, شاباش, سوچے چوری سے پیسہ لایا ہوگا. بھائی مولوی ہے, چوری نہیں کرے گا, صحیح بتا رہا ہوں. بائک خریدی, 10 مرتبہ اس کو جواب دینی پڑتی ہے دن میں. وہ بھی 10 بندے تو پوچھ ہی لیتے ہیں دن میں کہ کہاں سے خریدی, کیسے خریدی, کیش پہ خریدی, فائننس پہ خریدی. بھائی مولوی ہے, فتویٰ لگاتا ہے فائننس پہ چیز نہیں خرید سکتے, اس لیے بھائی نہیں خریدے گا, فری ہو جاؤ. جو بھی چیز لے گا نا کیش پہ لے گا اور بالکل بغیر انٹرسٹ کے لے گا, اس لیے کہ انٹرسٹ کو حرام سمجھتا ہے. تو بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس نگاہ سے ہم عالم کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے دیکھنا ہمارا یہ قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ اس پر کل کو سزا ہوگی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہے. اور انبیاء کی وراثت کیا ہوتی تھی یہ آپ سمجھیے. انبیاء جو ہے دنیا کے اندر نہ اپنے نام زمین کرنے آ جاتے تھے, نہ جائیداد کرنے آ جاتے تھے, نہ مال کمانے آتے تھے. وہ صرف دین لے کر آتے تھے, دین کو سمجھا کر جاتے تھے, شریعت لاتے کے دیتے تھے اور پھر شریعت کو پورا کا پورا سمجھا کر دنیا سے چلے جاتے. لہٰذا یہ جو علماء ہے نا یہ انبیاء کے دینی وارث ہے, دنیاوی وارث نہیں, یہ زمینی وارث نہیں ہے, یہ جائیدادی وارث نہیں, مالی وارث نہیں, یہ دینی وارث ہے. علماء حدیثوں کے وارث ہیں انبیاء کے. علماء قرآن جو لے کر آئے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اس قرآن کے وارث, حقیقی وارث اگر ہے تو وہ علماء ہے, حفاظ ہے, وہ قراء حضرات ہے. آپ ان لوگوں کی ناقدری کریں گے پھر آپ کو وہی لوگ نماز پڑھائیں گے جن لوگوں کی سورہ فاتحہ بھی درست نہیں ہے. وہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, وہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے کفر کر جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو کم بختی اس چیز کی ہے کہ ہمارے یہاں جو مؤذن حضرت اذان دیتے ہیں نا,
95% مؤذن حضرات اذان کو غلط پڑھتے ہیں. اس کا سدھار اگر کسی کے پاس ہے نا وہ اس مولوی کے پاس ہے. جاؤ اس کے پاس جاؤ، اس کے پیر پڑھو، اس سے کہو کہ ہماری نسلوں تک دین کو کیسے باقی رکھا جائے، اس کے لیے ہمیں ترکیب سکھاؤ. جاؤ ان سے پوچھو کہ بھائی ہم نے ایک اپنے بچے کو نمازی بنانا ہے، کس طریقے سے اس کی تربیت کرے. جاؤ ان سے پوچھو قرآن کیسے پڑھنا ہے، ان سے پوچھو اذان کیسے دینی ہے. کل کو تم اذان دو گے، تمہاری اذان کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم صحیح اذان نہیں دیتے ہو. تو بھائی یہ اگر کوئی آدمی صحیح کروا سکتا ہے، درست کروا سکتا ہے، وہ ایک مولوی ہے. تو مولوی کی ناقدری نہ کرے، اس کی قدردانی کرے. اس لیے کہتا ہوں کہ دین باقی ہی ان لوگوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ تم لوگوں نے تو اس چیز پہ تھان لی ہے کہ بھائی ہم نے پیسہ کمانا ہے. پھر بزنس کھولو گے، اگر ڈاکٹر بن گئے تو ساتھ ساتھ ایک ایک کلینک بھی ہونی چاہیے، اور پھر پرائیویٹ بھی چیک اپ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوائی کے کسی دکاندار سے بھی ایگریمنٹ کر کے رکھنا چاہیے کہ کمیشن کتنی ملے گی. اگر تم آنکھوں کے ڈاکٹر ہو پھر ذرا دوسری چیز بھی چلتی ہے، دوائی بھی ملتی ہے، اینک بھی. پھر اینک والے سے بھی بات کر کے رکھنی ہے کہ تیرے پاس اتنے پیشنٹ بھیجوں گا، اتنی مجھے چاہیے، اس میں اتنا تجھے بنے گا. اور نکالنا کس کو ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے، غریب ہے فقیر ہے کیا ہے. تو تم پروفیشن جتنے بھی بتاؤ گے، جس لیول کے بھی ہے، سب کے اندر لوٹا جا رہا ہے، سب کے اندر لوٹ کسوٹ ہے، سوائے اس مولوی کے جس کو 200 دینے میں آپ کو موت آ جاتی ہے، جس کو 500 روپے مہینے کی تنخواہ دینے میں آپ کو موت آ جاتی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، میری اس حقیقت سے بہت سارے لوگ اتفاق کریں گے، بہت سارے لوگ میری مخالفت کریں گے. اس چیز سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے دیکھا، جہاں بھی ہم گئے، جس جگہ کو ہم نے دیکھا، وہاں پر اگر ہم نے کسی کو ہڑتال پہ دیکھا، پروٹیسٹ پہ دیکھا، تو مولوی اس میں ایک بھی نہیں دکھا، سب کے سب دنیا دار تھے. اس لیے کہ وہ پیسوں کے پیچھے مرتے ہیں. مولوی کو آخرت چاہیے، اللہ چاہیے. اس کو 500 دے دو، وہ سیٹسفائی ہے. نہیں دو گے تب بھی پروٹیسٹ نہیں کرے گا، آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ کی غیرت پہ بات آتی ہے کہ آپ اتنی بے غیرتی کرتے ہو اس لیول میں کہ بھائی آپ 500 دینے میں آپ کو موت آ جاتی ہے. اس لیے کہ اگر 60 گار محلے کے اندر ہے، ایک امام کی تنخواہ 30,000 ہو سکتی ہے، 500 روپے محلے کے ہر فرد نے دینا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. جب آپ ٹیوشن میں ایک ٹیچر کو 12-13 ہزار روپے ایک سبجیکٹ کا دے سکتے ہو، ٹیوشن میں ایک ٹیچر کو 50,000 روپے ایک سال کی پے دے سکتے ہو، تو ایک مولوی کو 500 دینے میں کون سی موت آ جاتی ہے؟ کوئی نہیں. آج تک کوئی نہیں مرا، نہ مرے گا انشاءاللہ. کوئی مولوی نہ فاقہ مرا تھا، نہ مرے گا. بس حقیقت میں ان لوگوں نے ہی اپنا نقصان کیا جنہوں نے ان علماء کی وقتی طور قدر نہ کی. اور ان لوگوں کی نسلوں میں اللہ کسی عالم کو پیدا نہیں کریں گے، یہ گارنٹی کے ساتھ بات کہتا ہوں. جو لوگ علماء کی مخالفت کرتے ہیں نا، حفاظ کی مخالفت کرتے ہیں، قراء کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی 7 نسلوں تک کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی مفتی، کوئی عالم پیدا نہیں کریں گے. یہ لکھ کے رکھنا، یہ بغاوت کا نتیجہ ہوگا. اس لیے باغی مت بنو، ان سے محبت کرو، ان کو گلے لگاؤ، ان سے برکتیں حاصل کرو. اللہ نے ان کے پیروں میں برکتیں ڈال دی ہے، اللہ نے ان کو اوپر سے نیچے تک برکت بنا دیا ہے تمہارے لیے. تم ان کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ قرآن کی زیارت ہو رہی ہے، قرآن خان کی زیارت ہو رہی ہے. تو تم ان کی قدر کرو گے، اللہ تمہاری نسلوں میں عالم پیدا کریں گے. آج کیا ہو رہا ہے؟ پہلے کے مقابل آج حفاظ قراء حضرات بہت کم نکل رہے، اس لیے کہ عام آدمی بھی جب کسی بیوقوف آدمی سے ملتا ہے نا، وہ عالم کی مخالفت کر رہا ہے، یہ بھی ساتھ دیتا، کہتا ہاں ان پوزی چور، یہ سچ میں چور ہے. تو عالم چور نہیں ہوتا ہے. اگر عالم منافق بھی ہوگا تو بھائی ایک عام آدمی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرے، کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ اس کے خلاف انگلی اٹھائے. اس لیے کہ یہ وارث انبیاء ہے، اس کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ. مگر تمہارا حق نہیں بنتا ہے تم اس کی مخالفت کرو، تم اس پر انگلی اٹھاؤ، تم اس پر تانہ زنی کرو. تو بھائی یہ میرا پیغام ہے آپ لوگوں تک
کہ کسی بھی عالم کی مخالفت مت کرو، یہ مخالفت تمہارے لیے وبال جہاں بن سکتی ہے، یہی مخالفت تمہارے لیے ایمان چھن جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ جس بھی عالم کی آپ مخالفت کرو گے، اگر آپ نے اس کو دنیا میں جا کے معافی نہ مانگی، اس سے آپ نے گناہ کا اظہار نہ کیا، قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہاری تب تک مغفرت نہیں کریں گے جب تک نہ وہ آدمی آپ کو معاف کرے گا، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عام آدمی ہو۔ اس لیے بھائی میری آپ سے آخر میں التجا ہے کہ کسی بھی عالم، کسی بھی حافظ، کسی بھی مفتی، کسی بھی دیندار کی مخالفت مت کرو، اس کو جج مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو حق نہیں دیا ہے کہ آپ اس کے نبیوں کے وارث کے اوپر انگلی اٹھائیں، اس کے اوپر تانا زنی کرے، اس کی مخالفت کرے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے مخالف ہے۔ اس لیے بھائی ایک عام آدمی کو کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ عالم، حافظ، مفتی کی اپنی زبان سے یا اپنے کارنامے سے کسی بھی طرح کی کوئی مخالفت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔